الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. الحمدللہ یہ قرآن پاک کی دو آیات ہیں سورہ انعام کے آخری رکوع کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زبردست اعلان کرایا اور اس بات کو سمجھوایا کہ انسان کا ہر عمل، ہر سانس، ہر قدم اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں ہم یوں سمجھیں کہ عبادت کا مفہوم سمجھایا گیا کہ عبادت کیا ہے. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کا حکم اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عبادت ہے. چاہے آدمی اس کو جو ہے عبادت نہ سمجھتا ہو، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، استنجا کرنا، لیکن اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو بلا شبہ وہ بھی عبادت ہے. کوئی چیز انسان کی عبادت سے خالی نہیں اگر وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہے. اور اگر وہ اللہ کی رضا اور شریعت مطہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو پھر وہ خالی رسم رہ جاتے ہیں، عبادت نہیں ہوتی، چاہے بظاہر کتنی بڑی عبادت نظر آ رہی ہو، کیونکہ اس پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا. اور جو رضا الہی کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے اور یقیناً ملتا ہے. تو اس آیت شریفہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، کوئی لمحہ اس کا عبادت سے خالی نہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس آیت شریفہ میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے کہ مراد اس سے ساری چیزیں ہیں. فرمایا قل، آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. تو کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں عبادت کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت مطہرہ کی تعلیم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کیا جائے وہ عبادت ہے. صرف نماز ہی عبادت نہیں بلکہ قربانی، یہاں تک کہ زندگی اور موت، مرنا اور جینا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے، اللہ کے نام پر ہو تو. کیونکہ نسک جو ہے یہ اس میں خالی قربانی نہیں بلکہ اس میں زہد، تقوی، طہارت، پاکیزگی اور جو ہے جتنی برائیاں ہیں ان سے بچنا اور اچھائیوں پر عمل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. کون سی چیز کرنی ہے، کس کو چھوڑنا ہے، قربانی کرنا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کیوں کہ وہ اکیلا ہے. اسلام سے پہلے یہی ہو گیا تھا کہ ایک حصہ قیصر کو دو، ایک حصہ اللہ کو دو. بتوں کے نام پر لوگ دیتے تھے. تقسیم کار تھی تلک اذن قسمت ضیزا، کہ عبادت میں، سجدے میں
عبادت تو اللہ کی اور چیزوں میں دوسرے بھی شریک، نعوذ باللہ، نہیں۔ یہاں پر اس بات کو واضح طور پر اعلان کرا دیا گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن کی زبان، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ معاملات میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں۔ یعنی ہم کھانا پینا جو ہے وہ دوسروں کے نام کا کریں اور عبادت اللہ کے نام کی کریں، ایسا بھی نہیں۔ کھانا پینا بھی اللہ ہی کے نام کا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، پھر انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی بات کو اس آیت شریفہ میں سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ رہے، پوری زندگی اس کی عبادت بن جائے۔ یہ دونوں آیات ان آیات میں سے ہیں جو قربانی کے جانور ذبح کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہیں، جس کو ہم قربانی کی دعا کہتے ہیں۔ تو اس میں 3 تو آیات ہیں، ایک جو ہے وہ 7ویں پارے کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کے بعد یہ 2 آیتیں ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس میں تعلیم یہی دی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو گیا، سب کو چھوڑ کر، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد اللہم منک ولک، اللہ آپ کی طرف سے، آپ ہی کے لیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کی تعلیم کتنی زبردست ہے کہ اصل میں جو کچھ بھی میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اے اللہ تیرے ہی لیے کر رہا ہوں، اور یہ قربانی اپنے نفس پر، اپنا مال اس میں خرچ ہوا، اپنے نفس پر بوجھ پڑ رہا ہے جو بھی، تو اصل میں یہ اپنے نفس کی قربانی ہے، تو یہ میں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تو گویا ہر چیز انسان کی عبادت بن جاتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ بالکل دوسرے مذاہب کے برخلاف یہ بات ہے کہ دین ایک نقطے کی طرح سمٹ کر رہ جائے۔ پچھلے دنوں میں عیسائی دین جو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ آخری دین تھا اسلام سے پہلے، اس کے بعد اسلام آیا ہے۔ تو عیسائیت جو اصل تھی وہ برحق تھی، اس کے بعد لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا اور عبادت کو اور دوسری معاملات کو الگ الگ کر دیا، اور کہ عبادت جب ہم اتوار کے دن چرچ میں جائیں، جتنی دیر وہاں رہیں تو وہ عبادت، باقی زندگی میں ہم آزاد، اور پھر اس میں بھی رسم و رواج ہونے لگے۔ لیکن اسلام نے آیا ہو، پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی زندگی نے اس کو بالکل پلٹ دیا اور بتا دیا کہ ایسا نہیں، کسی زندگی میں بھی آزاد نہیں ہو، بلکہ تمہارا ہر قدم، ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، استنجا کرنا، شوہر بیوی کا ملنا جلنا، ہنسنا، گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی عبادت ہیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا عبادت ہے، راستے میں گری پڑی چیز کو اٹھا دینا جس سے تکلیف لوگوں کو عبادت ہے، گندگی کا صاف کرنا عبادت ہے، کسی کو اچھا کلمہ کہہ دینا عبادت ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا عبادت ہے، کسی جانور کو پانی پلا دینا عبادت ہے، کسی خدا کی مخلوق پر رحم کھا جانا عبادت ہے۔ تو ساری چیزیں انسان کی اللہ نے، اللہ اکبر، اپنی رحمت سے جو ہے عبادت بنا دی، اور اس آیت شریفہ اپنے پیارے حبیب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعلان کرا کر بتا دیا کہ دیکھ لو، یہ ایسا آسان دین اور مکمل دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ایسا قرآن لائے جس نے تمہارا ہر کچھ اللہ کی عبادت بنا دیا ہے کہ تم سو اٹھو جاگو کھاؤ پیو قربانی کرو نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات اپنے معاملات سب کچھ اگر تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہے ہو تو سب کچھ عبادت ہے۔ بہرحال اس آیت شریفہ کا مختصر خلاصہ اور مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر لمحہ زندگی کا تمہاری عبادت ہے، کوئی بھی چیز تمہاری عبادت سے خالی نہیں ہے۔ جو اچھا کلمہ بھی اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دو، جائز بات سچ، وہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں جھوٹ بولنا کسی کا دل خوش کرنے کے لیے تو وہ اچھی بات نہیں، لیکن صحیح بات ہو کسی کا دل خوش کر دیں ہم وہ غمگین ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر ہم دھیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ہماری پوری زندگی کو عبادت بنا دیا کہ اور آخر میں پھر لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ اکیلا ہے تو پھر تقسیم بھی نہیں عبادت میں، عبادت ایک ہی کی ہے۔
بذالک امرت، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھے ہی اس کا حکم دیا گیا، تو گویا آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم ہوا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل فرما رہے ہیں، تو امت کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کو عبادت بنانا چاہیے۔ صرف نماز کی حد تک، جب تک نماز پڑھنا ہے، جب تک ہم عبادت گزار ہوں، اور جب ہم روزہ رکھ رہے ہوں تو اس وقت یہ حج کر رہے ہوں، نہیں، ہم مسجد سے باہر بھی ہم دیندار ہوں، ہم مسجد کے اندر عبادت گزار ہیں، مسجد سے باہر بھی عبادت گزار ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے وقت مسجد کے اندر تو ہم اچھے ہیں اور باہر پھر ہم آ کر وہی ہو گئے الٹے سیدھے۔ اور آج کل تو اللہ رحم کرے مسجد کے اندر بھی آدمی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت شریفہ میں زندگی اور موت، قربانی اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو یہ دو جو خاص طور پر اس میں قربانی کا تذکرہ کیا گیا، تو قربانی سے مراد صرف وہ قربانی نہیں ہے جو ہم عید کے موقع پر کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ جو بھی انسان اپنے نفس کے خلاف شریعت کے دائرے میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں کرتا ہے، وہ قربانی میں شامل ہے، مجاہدے میں شامل ہے۔ جیسے جی چاہ رہا ہے کہ سوئیں، صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی لیکن نماز فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے روزے ہیں، پیاس لگی ہے شدت کی، جی چاہتا پانی پی لے لیکن نہیں پیتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اسی طرح سے جو ہے راستے سے کوئی گری پڑی چیز اٹھا دیتا ہے، اسی طرح سے کسی کے کام آ جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے کسی غریب کو کچھ دے دیتا ہے، نس پر بوجھ پڑتا کہ میرا مال خرچ ہو رہا لیکن دے دیتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بوجھ پڑ رہا مگر دیتا ہے خوشی سے، ایسی کسی کی امداد کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، خدا کے مخلوقوں پر مہربانی کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ یہ اپنے نفس کی، اپنے خیال کی، اپنی جو ہے اس کی قربانی دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو قربانی ہے یہ بھی ہم کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے جان، اپنے مال کو قربان کرنا سیکھو۔ تو بہرحال اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، اگر وہ اللہ کی رضا، اس کو خوش کرنے کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور اگر وہ اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، ریا ہو، تو بھی عبادت نہیں، خالی محض عادت اور رسم رہ جاتی ہے۔ ایسی اگر وہ دل میں اخلاص بھی ہو لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو اور وہ شریعت سے ثابت نہ ہو، تب بھی وہ محض رسم اور عادت رہ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا حکم ہو اور اللہ کی رضا کی نیت ہو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، شریعت میں وہ ثابت ہو اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے ثواب کی امید پر، پھر انشاءاللہ وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا متقین اماما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم